बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 5 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आम लोग इससे बेहतर तोहफ़ा इमरान खान को उनकी सालगिरह पर नहीं दे सकते थे। 36 घंटे पहले शुरू होने वाली मज़ाहमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी से जीत ली है। एक तरफ डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है, तो दूसरी तरफ KPK हाउस, जहां पर अब से कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर पहुंचे थे, मुबैना तौर पर अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की इतलात है। मुबैना तौर पर इतलात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अब से कुछ देर पहले पाक फौज और रेंजर्स दाखिल हुई। ये सारा मामला क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के बाद कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है, सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं कि इस टाइम डी चौक और खैबर पख्तूनख्वा हाउस की क्या सूरत हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हैरानकुन तौर पर कौन सा बड़ा सरप्राइज दे दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि क्या अडयाला जेल का दरवाजा खुलने जा रहा है। इस वक्त शहर इक़्तिदार में बेशुमार खबरें, अफवाहों और क्या सराइयों का एक तूफान है। क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज ख़त्म या मौखर करने के लिए कौन सी बड़ी पेशकश की गई? अब से कुछ देर पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कौन सी दो अहम शख्सियात, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को चेयरमैन या अबूरी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान से मिली और इमरान खान की रिहाई के हवाले से कौन सी बड़ी पेशकश की गई, इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी आपको बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त डी चौक की क्या सूरत हाल है। देखिए, 36 घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मज़ाहमत शुरू की थी। शहबाज शरीफ की हुकूमत, ताकतवर इदारों और पूरे निज़ाम ने इमरान खान के इन काफिलों को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की। यानी खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिला कल पिशावर से रवाना हुआ था इस्लामाबाद के लिए, रास्ते में खंदकें खोदी गई, मोटरवे के ऊपर कील लगाए गए, फिर शेलिंग की गई, हवाई शेलिंग की गई, फिर पथराव किया गया, लाठी चार्ज हुआ। यानी तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बहुत बड़ी तादाद में बिल आखिर 36 घंटे बाद, यानी कल जुमे के बाद ये मामला शुरू हुआ था। आज शाम को तकरीबन 6 बज चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले और मुल्क भर से आने वाले काफिले अब इस्लामाबाद डी चौक पहुंच चुके हैं। डी चौक को कई घंटे पहले ही सील कर दिया गया था वजारत दाखिला की जानिब से, पुलिस की जानिब से, लेकिन तमाम तर रुकावटें ख़त्म हो गई है। कंटेनर्स हट चुके हैं, पुलिस ने शेलिंग की, रेंजर्स की जानिब से जो है वो भी लाठी चार्ज किया गया। यानी बहुत कुछ हुआ। उन तमाम तर रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मकसद हासिल करना चाहती थी, जो प्रेशर एक बिल्ड करना चाहती थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी से हासिल कर लिया। इसीलिए मैंने कहा कि इमरान खान की सालगिरह पर इससे बेहतर तोहफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आम लोग, क्योंकि इस टाइम दी चौक में कारकुनान के साथ साथ आम शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, और इससे बेहतर तोहफा इमरान खान को नहीं दिया जा सकता था। अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला इस्लामाबाद पहुंचा, तो अली अमीन गंडापुर का खबरें ये हैं कि अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात के लिए या मामला तय करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बुलाया गया। अली अमीन गंडापुर अपना सिक्योरिटी स्टाफ लेकर खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे, जहां पर बैरिस्टर गौहर खान जो अबूरी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी मौजूद थे। बताया गया कि जब अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे तो रेंजर्स और पाक फौज के एहलकारों ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल होकर मुबैना तौर पर, अब इसकी कन्फर्मेशन इस वजह से नहीं है क्योंकि पूरे शहर इक़्तिदार के अंदर मोबाइल सिग्नल्स बंद हैं और अली अमीन गंडापुर के साथ भी किसी का रब्ता नहीं हो रहा, उनके सिक्योरिटी स्टाफ के साथ भी किसी का रब्ता नहीं हो रहा, तो एक सूबे के वज़ीर आला को बाकायदा तौर पर हिरासत में लिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। अब कुछ लोग ये भी खबरें दे रहे हैं कि दो अहम शख्सियात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गई और उन्होंने अली अमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात किए। जब अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद दाखिल हुए थे तो वहां पर उन्होंने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी, जब सहाफ़ियों ने उनसे ये सवाल किया कि आपको मुज़ाकरात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस बुलाया जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करेगी या क्या आप इस एहतजाज को ख़त्म कर सकते हैं, तो अली अमीन गंडापुर ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि मेरा इख्तियार इमरान खान के पास है, इस एहतजाज को ख़त्म करने का इख्तियार भी इमरान खान के पास है। इमरान खान की हदायत पर यह एहतजाज शुरू किया गया है और ये एहतजाज इमरान खान की कॉल पर ही ख़त्म होगा। बेशक मैं गिरफ़्तार हो जाए, सारी लीडरशिप गिरफ़्तार हो जाए, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। अलबत्ता जब अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी की इतलात आई तो शेख वकास अकरम जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए एक हैरानकुन
کون سرپرائز دیا، اور یہ وہی سرپرائز ہے جس کا ذکر میں پچھلی 2-3 ویڈیو سے مسلسل کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف صرف احتجاج کرنے کے لیے ڈی چوک نہیں آئی. اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کا پلان کچھ اور ہے، کیونکہ عمران خان کی جانب سے پارٹی لیڈرشپ کو کلیئر ہدایات تھی کہ صرف احتجاج نہیں کرنا، بے شک جو کچھ مرضی ہو جائے، ساری لیڈرشپ بھی گرفتار ہو جائے، ڈی چوک میں دھرنا دینا. تو شیخ وقاص اکرم نے اب سے کچھ دیر پہلے جو ویڈیو پیغام جاری کیا اس میں بھی یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور گرفتار ہو جائیں تو اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ اس احتجاج کو لیڈ کریں گے. اعظم سواتی جو ہیں وہ اب ڈی چوک میں اپنے کارکنان کو لیڈ کریں گے اور وہاں پر دھرنا دیا جائے گا. ملک بھر کی جتنی بھی تنظیمیں جو اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کر رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ان تمام تنظیموں کو بھی ڈی چوک میں پہنچنے کا حکم دے دیا. یعنی ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور ڈی چوک پہنچیں یا نہ پہنچیں، وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں گرفتار ہوں یا ان کو زبردستی واپس پشاور بھیج دیا جائے، اب یہ احتجاج کم از کم ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ صورتحال اب ڈرامائی شکل اختیار کر چکی ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ علی امین گنڈا پور فیصلے کر رہے تھے، اب فیصلوں کا اختیار علی امین گنڈا پور سے لے کر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے عمران خان کو دے دیا. عمران خان ہی فیصلہ کریں گے کہ یہ احتجاج ختم ہوگا یا نہیں. علی امین گنڈا پور نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو یہ احتجاج ختم کروانا ہے تو آپ جائیے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے مذاکرات کیجیے، عمران خان سے بات چیت کیجیے، کیونکہ انہوں نے یہ جو ہے وہ احتجاج شروع کروایا تھا، وہ یہ احتجاج ختم کروائیں گے. دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ کیا اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلنے جا رہا ہے، کیا عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 2 بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہیں. دیکھیے پہلا معاملہ تو آئینی ترمیم کا ہے. سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت ایک ایسی آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے جس کا فائدہ شہباز شریف کی حکومت کو ہوگا، قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی. تو کل رات کو پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کی قیادت کو باقاعدہ طور پر مذاکرات کی دعوت دی تھی اور یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ اپنا احتجاج ملتوی کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں تو یہ آئینی ترمیم جو شہباز شریف کی حکومت اگلے 2 سے 3 دن کے اندر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس آئینی ترمیم کو 15 اکتوبر کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے گا. اب یہ پیپلز پارٹی نے آفر کروائی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، میں نے اپنے پرانے ویلاگ میں آپ کو یہ خبر کا حوالہ دیا بھی تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا تھا کہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان پیپلز پارٹی خود یہ کہتی ہے کہ وعدے جو ہیں وہ کوئی قرآن و حدیث تو ہوتے نہیں ہیں، معاہدے جو ہیں وہ کوئی قرآن و حدیث تو ہوتے نہیں ہیں، تو لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. پاکستان تحریک انصاف نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا اور علی امین گنڈا پور سمیت جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ عمران خان کی رہائی تک. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ تمام تر کارکنان، یعنی جو ایک پریشر پاکستان تحریک انصاف بلڈ کرنا چاہتی تھی حکومت پر یا اس نظام پر، اس پریشر کو بلڈ کرنے میں تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو گئی. آپ مانیں یا نہ مانیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے وہ نئی سیاسی تاریخ رقم کر دی ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی اور سیاسی جماعت کے کارکنان کے نصیب میں نہیں ہے. یعنی نواز شریف بھی یہ ویژولز دیکھ کر ترستے ہوں گے کہ ان کے ایسے کارکنان کیوں نہیں ہیں، بلاول بھٹو بھی ترستے ہوں گے، آصف زرداری بھی ترستے ہوں گے. پاکستان کے کسی پولیٹیکل لیڈر کے پاس اس قسم کے ڈٹرمنڈ، اس قسم کے موٹیویٹڈ اور اس قسم کے جوش اور جذبہ رکھنے والے کارکنان نہیں ہیں جو پچھلے 36 گھنٹوں سے مارے بھی کھا رہے ہیں، گرفتار بھی ہو رہے ہیں، آنسو گیس بھی برداشت کر رہے ہیں، شیلنگ بھی برداشت کر رہے ہیں، ظلم بھی برداشت کر رہے ہیں، جبر بھی برداشت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے باوجود 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے اور ڈی چوک میں پہنچ ہی گئے ہیں. یعنی تمام تر ظلم و جبر کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے جہاں ڈی چوک میں احتجاج کرنا تھا، اس ٹائم ڈی چوک کا مکمل کنٹرول پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے پاس ہے. تو عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے شہباز شریف اور نون لیگ کی قیادت کو یہ مشورہ دیا کہ عمران خان سے جا کر بات چیت کی جائے، کیونکہ اس ٹائم پر یہ جو احتجاج اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شہباز شریف کی حکومت کے لیے وبال جان بنتا جا رہا ہے، ان کے اوپر قیامت بن کر گزر رہا ہے. کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پورا اسلام آباد سیل ہے، جڑوا شہر سیل ہے، پنجاب سے شہر اقتدار میں داخل ہونے والے راستے سیل ہیں، تمام تر نظام معطل ہے. اور پھر 4-5 دن بعد ایس سی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے، مہمان آنے جا رہے ہیں بیرون ملک سے. ملیشیا کے پرائم منسٹر آلریڈی اس ٹائم پاکستان میں موجود ہیں. تو شہباز شریف کی حکومت کے پاس صورتحال کو ہینڈل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ عمران خان سے بات چیت کی جائے. اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ ایک اکیلا عمران خان
خان جس نے جیل میں بیٹھ کر پورے نظام کو ہلا دیا ہے. ہمارے دوست ہیں عمران ریاض, انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ اس نظام سے تگڑے ہو چکے ہیں, اور واقعی میں پچھلے 36 گھنٹوں کے اندر یہ نظر آیا ہے کہ عمران خان نے اس نظام کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے. ایسا زبردست پلان کیا, پہلے جلسے ہوتے رہے, اس جلسوں کے بعد جو ڈی چوک میں احتجاج کی کال دی, اس احتجاج کی کال نہیں دوڑیں لگوا دی تھی, لیکن اس ٹائم پر وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت بہت سے لوگ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ اس احتجاج کو روک لیا جائے گا, کارکنان کو نہیں آنے دیا جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ تمام تر حربے استعمال ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جیت گئے. تو اس ٹائم کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ڈی چوک پہ موجود ہیں. علی امین گنڈا پور کے والے سے مبینہ اطلاعات ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا. سرکاری ذرائع نے اس کی تردید کی کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے, البتہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو واپس پشاور روانہ کر دیا گیا ہے, ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اور کچھ بدمزگی بھی ہوئی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں کچھ بدمزگی کی بھی اطلاعات ہیں. کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا جو بیڈ روم ہے, کیونکہ ظاہر ہے خیبر پختونخوا ہاؤس یا کسی بھی یہ جو صوبوں کے ہاؤسز ہیں اس میں وزیر اعلیٰ کا ایک خاص کمرہ ہوتا ہے, اس کمرے کا دروازہ توڑ کر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اندر داخل ہوئے. بیرسٹر غور خان نے مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کی, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو روکنے کی بھی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے اس ٹائم جو ماحول بن چکا تھا, علی امین گنڈا پور کو پشاور روانہ کرنا اداروں کے لیے, حکومت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ واپس ان کو پشاور روانہ کر دیے گئے. البتہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف کیٹاگوریکلی کہہ چکی ہے کہ علی امین گنڈا پور گرفتار ہوں, واپس پشاور جائیں یا جو مرضی ہو, احتجاج نہیں ختم ہوگا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ احتجاج اگلے چند گھنٹوں تک جاری رہ گیا, جو کہ اب چکے ہفتے کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں, 6-7 بجے کا 8 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے, اگر یہ احتجاج آج رات تک اور کل اتوار کے دن تک رہا تو شہباز شریف کی حکومت کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. پاکستان تحریک انصاف وننگ پوزیشن میں آ چکی ہوگی, اور پھر عمران خان کی رہائی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. میں بہرحال آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. صورتحال ڈرامائی شکل اختیار کر چکی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کامل ناصر, مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.